ایک دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، اگر فرصت ملے تو اس کی تفسیر بھی پڑھا کریں۔ امام زین العابدین کی دعا ہے، دعائے مکارم الاخلاق۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ اللہ نے توفیق دی تھی، تقریباً 17 to 18 لیکچر میں نے اس پہ دیے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، پھر فرصت نہیں ملی، ہم نے ریکارڈنگز نہیں کی۔ تو دعائے مکارم الاخلاق، اور یہی کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث اسی لیے ہوا تاکہ تم لوگوں کو اخلاق کی بلندیوں تک لے کر جاؤں۔ اس میں آپ کے چوتھے امام اخلاق کی بلندیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کامل کیسے بن سکتا ہے، اور حقیقت میں قرآن کی تفسیر اگر انسان کو پڑھنی ہے وہ معصومین کی دعاؤں سے ڈھونڈے۔ بعد میں ہم انسانوں کی تفسیروں کی طرف جائیں گے، فلاں عالم نے یہ تفسیر کر دی، لیکن سب سے پہلے دیکھو تو صحیح آپ کے امام معصوم نے قرآن کی تفسیر میں کیا کہا۔ وہاں پہ امام خطبے کے ابتدا میں جب اللہ کی ثنا کرتے ہیں تو ایک جملہ فرماتے ہیں، یہ آپ کی نسلیں، آپ کے بچے جو اللہ کے حوالے سے کئی سوالات کرتے ہیں تو سارے جوابات امام نے وہاں پہ دیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے، مطلب تجھ خدا کو دیکھنے سے عاجز ہیں۔ آج اکثر سوال آپ کے بچے کرتے ہیں نا، اگر گاڈ ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہمیں بھی آنسر نہیں پتا، امام آنسر دے رہے ہیں۔ فرمائے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ عاجز کا مطلب کیا ہے؟ ایک پتھر پڑا ہوا یہاں پہ 200 kg کا، میں اسے اٹھانے سے کیا ہوں؟ عاجز ہوں، نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اگر یہاں پہ 10 kg کا پتھر پڑا ہو، میں اٹھا سکتا ہوں، لیکن آپ کا بچہ جو 6 to 7 ایئرز کا ہے وہ شاید نہ اٹھا سکے۔ اس بچے کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ اس پتھر کو اٹھا سکے، لیکن آپ کے اندر ہے۔ تو جو نہیں اٹھا سکتا اسے کیا بولتے ہیں؟ عاجز بولتے ہیں۔ عجز، کمزور ہے۔ اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، مطلب یہ کمی تیرے اندر نہیں کہ تو نظر نہیں آتا، یہ کمی میرے اندر ہے کہ میری آنکھیں تجھے دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ یہاں پہ 100 کلو کا پتھر پڑا ہو، آپ بولیں بھائی پتھر میں کمی ہے کہ میں اسے اٹھا نہیں پا رہا، تو بولوں گا نہیں پتھر میں کوئی کمی نہیں ہے، تجھ میں کمی ہے کہ تو پتھر کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب مولا ریزن بھی بتاتے ہیں، اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ اب کوئی بات سمجھ میں آئے تو تھوڑا سر ہلایا کریں تاکہ مجھے پتا بھی چلے آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو خواجہ برادری میں یہ مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے، خطیب کو پتہ نہیں لگتا سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ تو کہے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، کیوں؟ کیونکہ کہا خدا اگر تو نظر آ جائے تو محدود ہو جائے۔ دیکھیے آپ کی آئے ہے نا، آنکھیں ہیں، یہ کسے دیکھتی ہیں؟ اجسام، باڈی، مٹیریل چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کا سائز ہو، جس کی لینتھ ہو، جس کی وڈتھ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا آسمان کیا ہے؟ کہ نیلا ہے۔ سائنس میں جائیں گے تو آسمان نیلا نہیں ہے، کبھی رات کو دیکھیں تو کالا ہو جاتا ہے، صبح دیکھیں تو نیلا ہو جاتا ہے۔ آسمان کوئی چھت نہیں جس کا کوئی کلر ہو۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو بیچ میں اگر بادل آ جائیں تو سفید نظر آتا ہے، کچھ گیسز بیچ میں نظر آتی ہیں تو بلو نظر آ جاتا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں مولانا سمندر گرین ہے، کبھی کہتے ہیں بلو ہے، کبھی کہتے ہیں بلیک ہے۔ تو سمندر کا کوئی خاص کلر تو نہیں ہے، اس کے نیچے جو ریت ہوتی ہے یا سبزہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا کلر کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے۔ آنکھ سے جب آپ دیکھتے ہو، اب میں نے یہاں سے دیکھنا شروع کیا، میری آنکھ یہاں رک گئی۔ یہاں کیوں رکی؟ کیونکہ بیچ میں کیا آیا؟ ایک جسم آیا جس کا کوئی سائز ہے، تو آنکھ یہاں رکی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر دیوار پہ رکتی، دیوار نہ ہوتی پچھلی دیوار پہ، پچھلی دیوار نہ ہوتی تو آنکھ چلی جاتی وہاں جا کے رکتی جہاں پہ سے کوئی جسم نظر آتا، کوئی مٹیریل چیز اس کے سامنے آتی۔ آپ سارے مولانا کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے کوشچن ہو سکتا ہے مولانا کا سائز کیا ہے؟ تو آپ نے کہا باڈی ہے، مولانا لمبے ہیں، چوڑے ہیں، موٹے ہیں، پتلے ہیں، تو آپ فوراً بتا دو گے، کیونکہ آپ کی آنکھیں جسم پہ آ کے رکتی ہیں۔ مولانا ہو تو ممبر ہوگا، ممبر نہ ہو تو دیوار ہوگی، دیوار نہ ہو تو آنکھ پیچھے چلتی جائے گی۔ آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کا کیا ہو؟ سائز ہو۔
اب کہے خدا دیکھنے والے کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں. کیونکہ اگر تو نظر آ جائے تو تیرے نظر آنے کے لیے ضروری تھا کہ تیرا کوئی کیا ہوتا؟ جسم ہوتا. اور اگر تو جسم میں آ جاتا تو چھوٹا ہو جاتا، محدود ہو جاتا. پھر آپ بتاتے کہ خدا کا سائز کیا ہے؟ 6 فٹ کا خدا ہے، 7 فٹ کا خدا ہے. ہندوؤں کے بت ہے نا، سائز تو بنانا ہے. وداؤٹ سائز تو کوئی چیز نہیں بنا سکتے آپ. جسم ہوگا تو وتھ سائز ہوگا. وداؤٹ سائز کوئی جسم آپ کریٹ ہی نہیں کر سکتے. تو خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں، کیونکہ اگر تو نظر آ جائے تو تیرا سائز ہو جائے. اور کا جو سائز میں آئے وہ خدا کیسا؟ وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا نا جو کس کے اندر آ جائے، سائز کے آ جائے. مطلب اگر خدا مجھے موریشس کی مسجد میں نظر آئے تو اس کا مطلب خدا کراچی میں نہیں ہے. آج آپ بول سکتے ہیں نا کہ مولانا موریشس میں، اس کا مطلب مولانا کراچی میں نہیں ہے. اگر یہاں نظر آئے تو وہاں نہیں، اگر وہاں نظر آئے تو یہاں نہیں، کیونکہ خدا وہ ہے جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے. یہ چوتھے امام.